تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت پر میں نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا بنیاد جو ہے وہ ان کا خطبہ صدارت ہے جو 1927 کی میں دسمبر کی 2، 3، 4 تاریخ کو جمعیت علماء کے 8ویں اجلاس پشاور میں منعقد ہوا تھا. اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کی گئی ہے. اس کے نکات میں بنیادی طور پر مسلمانان عالم بطور خاص ہندوستانی مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے ساتھ منسلک رہنے پر زور دیا گیا ہے، جس کی پہلی منزل انتخاب امیر اور پھر اس کی اطاعت کو ضروری سمجھنا ہے. اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف کے ساتھ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی صاحب ایمان ہونے کی شرط ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان و دل سے آخری رسول مانے. اس عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے 19ویں صدی کے آخری حصے میں قادیانی فتنہ رونما ہوا. انہوں نے انگریزوں کے اشارے پر جس طریقے سے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے کی کوشش کی، اس سے مسلمانوں کو بہر صورت بچنے اور اس فرقے کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے جو وقت کا اہم ترین تقاضا تھا، اس خطبے میں اس پر بھی زور دیا گیا. آپ نے یہ تو میں اسے چھوڑاؤں، اس خطبہ صدارت میں جمعیت علماء کے کانگریس سے استوار رشتوں کے باوجود کانگریس کے غلط نظریات سے کسی طریقے کا سمجھوتہ نہیں کیا. معاہدہ مسلمین باغیر مسلمین میں علمی شگوفیاں نکالتے ہوئے آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ مسلمان شریعت اسلامیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. حب الوطنی کے سلسلے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے محبت کے سلسلے میں فرمائی تھی. اس کے ضمن میں آپ نے مسلمانوں کی اس ملک سے محبت کے بہت سے شواہد پیش کرتے ہوئے بطور خاص مسلم حکمرانوں کے 800 سالہ دور حکومت میں عدل و انصاف کے واقعات کی طرف توجہ دلائی. اسی کے ساتھ آپ نے انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کے مطالبے کی پرزور وکالتی فرمائی. میں نے حب الوطنی اور سب چیزوں پر بحث کی ہے. المختصر راقب نے اس مقالے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علامہ کشمیری محض ایسے عالم دین نہیں تھے جو دنیا مافیا سے بے خبر ہوں، بلکہ وہ ایک زیرک، فہم و دانش رکھنے والے، دور اندیش ایسے سیاسی مبصر بھی تھے جو ماضی کی روشنی میں حال پر پوری نظر رکھتے تھے اور نوشتہ دیوار پڑھ کر مستقبل کا جائزہ لینے میں پورا درک رکھتے تھے. شکریہ، جزاکم اللہ.